بڑے جثے کے حامل سبزی خور جانوروں کے سینگ کیوں ہوتے ہیں؟ چلے اگر ہوتے ہی ہیں تو یہ مختلف سائز اور اشکال میں کیوں ہوتے ہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ اردو میں تو ہم مختلف جانوروں کے سر پر موجود عضو کو سینگ ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں مختلف جانوروں کے سر پر موجود یہ عضو سینگ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر باراسنگا اور اس قسم کے دیگر جانوروں کے سر پر اینٹلرز ہوتے ہیں جو مکمل طور پر مردہ ہڈی سے بنے ہوتے ہیں۔ وہ ہر سال جھڑ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بڑھتے ہیں۔ سینگ جبکہ عمر بھر بڑھتا ہے، وہ جھڑتا نہیں، جیسا کہ گینڈے کے سینگ۔ اس جانور کی نسل کے سینگ انتہائی سخت کیراٹن سے بنے ہوتے ہیں۔ جگالی کرنے والے جانور جیسا کہ بھیڑ، بکری اور ہرن کے سینگوں کی بنت اور خصوصیات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان جانوروں کے سینگوں کا بنیادی حصہ زندہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو خون سے پرورش پاتا ہے۔ اس میں کیراٹن کی ایک سخت پرت بھی ہوتی ہے۔ ان سینگوں میں وہی مواد ہوتا ہے جو انسانی بالوں اور ناخنوں میں پایا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ سینگ کی شکل دراصل جسم کے درجہ حرارت کو متوازن کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر دماغ میں، کیونکہ یہ گرمی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے انفراریڈ تھرمل تصاویر کے ذریعے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ سینگ والی گائے کے سر کا اوپری حصہ ان مویشیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا پایا گیا جن کے سینگ ہٹا دیے گئے تھے۔ ٹھنڈی جگہوں پر مویشیوں کے سینگ چھوٹے اور قدرے خمدار ہوتے ہیں اور یہ کیراٹن کی موٹی پرت سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ٹراپیکل علاقوں میں مویشیوں کے سینگ بڑے اور بھاری ہوتے ہیں جو جسم کی اضافی گرمی کو دور کرتے ہیں اور جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ یہی بات ہرن اور اس نسل کے دیگر جانوروں کے سیدھے سینگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ان کے سینگ کیراٹن کی پتلی پرت سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ان میں خون کی شریانوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو سینگ کے سروں تک پھیلا ہوتا ہے اور دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یعنی گرم مرطوب علاقوں کے جانوروں میں سینگ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ سینگ زیادہ ٹھنڈ کے لیے مناسب نہیں۔ افریقہ کے ہرن کو ٹھنڈی جگہوں پر رکھا گیا تو ان کے سینگوں کے سروں کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔